वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून ने निगरां वजीर आला पंजाब के लिए 2 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए। गवर्नर बलीगुर रहमान को भिजवाए गए नामों में मोहसिन नकवी और अहद चीमा का नाम शामिल है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत, बताइएगा क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए गवर्नर पंजाब को मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से 2 नाम भिजवाए हैं। एक नाम एक निजी चैनल के मालिक मोहसिन रजा नकवी का है और दूसरा जो नाम है वो साबिक ब्यूरोक्रेट अहद चीमा का है। इंतहाई ज़राए के मुताबिक मोहसिन रजा नकवी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से दिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अहद चीमा का नाम दिया गया है। अहद चीमा साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, वो ये करप्शन केसेस में नैब की तहवील में भी रहे और कई साल तक ये नैब हिरासत में रहे और केसेस का सामना करते रहे। तमाम अब ये तमाम केसेस से बरी हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून ने अब अहद चीमा का नाम भिजवाया और इस दोनों नामों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान थोड़ा सा डेडलॉक भी रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नाम अपना देना चाहती थी, मुस्लिम लीग नून कुछ और नाम देना चाहती थी, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान बराह रास्त मुलाकात हुई, टेलीफोन पर राब्ता हुआ, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नाम भिजवाया है मोहसिन रजा नकवी का, जबकि एक नाम जो है वो अहद चीमा का भिजवाया गया है। आज रात 10 बजे तक का टाइम है। अगर इन दोनों नामों पर या हुकूमत की जानिब से दिए गए नामों पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 दिन का वक्त होगा और 3 दिन के अंदर अंदर अगर पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो ये नाम एक नाम जो है वो दोनों जमातों का यानी कि हुकूमत और अपोजिशन का नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तो मुस्लिम लीग नून ने अब ये नाम भिजवा दिए हैं गवर्नर को और अब मुस्लिम लीग नून जो कि काफी दिनों से फैसला करने में नाकाम रही थी, रोज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इजलासेस होते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने नाम डिसाइड नहीं कर पाई क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने नाम देना चाह रही थी। तो अब दोनों जमातों में इत्तफाक हो गया है। एक नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है मोहसिन रजा नकवी का और एक नाम अहद चीमा का है, जिसका नाम तजवीज किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। जी ठीक है उल्फत, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ में इंजमाम वाली बात नहीं है, फैसला मुशावरत के बाद होगा। आम इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का दावा, कहा इन बेवकूफों को समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाने के लिए तमाम हलके सर जोड़ कर बैठे, कुछ चीजें पसे पर्दा मरहले में हैं, जल्द पता चल जाएगा, इन्हें जल्द इलेक्शन का ऐलान करना होगा। कोई मर्ज मुर्ज वाली बात नहीं है, अभी तो मशावरत जारी है। ये पहली दफा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोहनिस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बनने पार्टी। कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फैसला हुआ है, इनको पहले ही तकलीफ शुरू हो गई है कि नोटिस दे रहे हैं, वो मौका ही नहीं आएगा क्योंकि सभी ने कल कहा है, जितने हमारे 10 के 10 इलेक्टेड लोग हैं और दूसरे भी हमारी पार्टी को कि भाई हमें पहले अपने हल्के में जाके लोगों से मशवरा करना है, मशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे। इलेक्शन जनरली होगा कि कुछ चीजें उसे पता मुज़ाकराती स्टेज पे हैं, आपको जल्द पता चल जाएगा। लोगों की डिमांड है और इनको समझ नहीं आ रही, बेवकूफों को डिफॉल्ट कर रहा है। खुदा खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए श्रीलंका वाली, उसको बचाने के लिए सारे तमाम हल्के सर जोड़ कर बैठे हैं, वो यही फैसला कर रहे हैं आजकल। विदिन 3 मंथ्स इलेक्शन होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज असेंबली तहलील कर देंगे। सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, गवर्नर के पास आज 12 बजे से पहले असेंबली पहुंच जाएंगी। गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए तो 48 घंटे के बाद असेंबली खुद तहलील हो जाएगी। शहराम तरकई बोले, निगरान सेटअप पर अभी मुशावरत नहीं हुई। साहब आज असेंबली की तहलील की असम्बली को साइन करके गवर्नर्स को भिजवा देंगे। 48 घंटे गवर्नर के पास हैं, दस्तखत कर दिए तो जल्दी तहलील हो जाएगी और अगर ना किए तो 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। जब तहलील होगी नाम आ जाएंगे सामने। हमने मीटिंग की है, हमारे चेयरमैन की और हमारी डिस्कशन हुई है उस दिन और ये डिसाइड हुआ है कि आज असम्बलियां तहलील होंगी। तो करना क्यों चाहते? आप पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एतमाद नहीं करती, वो कहती हैं कि ये जो पॉलिसी बना रहे अगली हुकूमत पता नहीं किसकी होगी, तसलसल चाहिए एटलीस्ट 3 से 5 साल। हम चाहते हैं कि हम वापस अवाम में जाएं, इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसको मैंडेट दे वो वापस आए और वो डिफिकल्ट डिसीजंस ले।
हुकूमती वजीर ने गैस महंगी करना नागुज़ीर करार दे दिया। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं हर सूरत में गैस कीमत बहुत ज्यादा बढ़ानी चाहिए, गैस की मौजूदा कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते। ओगरा सिफारिश करता है हुकूमत ने गैस की कीमत नहीं बढ़ाई, कम कीमत गैस का बोझ खजाने पर आता है। सूरत में गैस की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा होना चाहिए, जिस कीमत पे हम गैस दे रहे हैं वारे में नहीं आती। ओगरा प्रपोज करता है मगर हुकूमत ने गैस की कीमत नहीं बढ़ाई तो ये बोझ खजाने पे आता है, इसको बढ़ा देना चाहिए किसी मुनासिब वक्त पे। गैस दे सकते हैं इजाफी कनेक्शन, LNG पे देंगे, जिस भाव आती है उस भाव कोई भी शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। खजाने में इतनी सख्त नहीं है 4000 रुपए पे खरीद के 600 रुपए की बेचे। हुकूमत गैस महंगी करने के मंसूबे बना रही है जबकि शहरियों को गैस मिल ही नहीं रही। कराची में गैस बहरान से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों की दुहाइयां, कहते हैं गैस के बिल तो बाकायदगी से आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। मुल्तान में भी गैस प्रेशर 0 हो गया। लोगों का कहना है खाना पकाना तो दूर की बात, पानी गर्म करना या चाय बनाना भी दुश्वार हो गया। महंगा सिलेंडर जेब पर भारी पड़ रहा है। सिलेंडर भरवा के परेशान है। रात के 12 बजे 1 बजे गैस आती है। बताएं आपके वो इस टाइम पर कौन सा खाना पकाने का टाइम है? घंटे 2 घंटे के लिए रात को गैस आती है इत्तेफाक से, नहीं तो वो भी नहीं आती है गैस। 9,000 रुपए का बिल आता है भाई, ना गैस होने पे ये सूरत हाल है गैस के बिल। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। गैस 240 रुपए गैस है, नाश्ता बाहर से कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ओगरा के गैस निर्ख बढ़ाने की सिफारिश पर अमल करने की शर्त आयद। ज़राए का कहना है 1 जुलाई से गैस की कीमतों में 74% इजाफा करना होगा। शर्तों पर अमल दरामद से पहले मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। गैस पर 1500 अरब का गर्दिशी कर्ज खत्म करना होगा। टैक्स आमदन में 300 अरब रुपए के इजाफे के लिए इकदाम करना होंगे। नुकसानात कम करने के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ भी बढ़ाना होगा। IMF ने शर्त आयद की है कि डॉलर एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी भी खत्म करना होगी। ये भी मुतालबा किया गया है कि 30 जून तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा करने का रोड मैप दिया जाए। डीजल पर लेवी जल्द अज जल्द 15 रुपए फी लीटर बढ़ाना होगी। IMF से मुज़ाकरात में तातुल की खबर पर स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। सरमायादारों ने धड़ाधड़ हिस्से की फरोख्त शुरू कर दी। मार्केट 1378 पॉइंट्स की कमी से जुलाई 2022 के बाद कम तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार का इख्तिताम 38,342 पॉइंट्स पर हुआ। 100 इंडेक्स 39,000 की नफसियाती हद से भी नीचे गिर गया। माहिरीन का कहना है हुकूमत और IMF मुज़ाकरात में तातुल की खबरों से सरमायादारों में बेचैनी फैल गई है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम में इजाफा भी मंदी की बुनियादी वजूहात में से एक है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। लाहौर में जमान पार्क के बाहर फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस तरीके से इन इंतखाबात में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से इंतखाबात को पहले तो डिले किया गया, फिर वोटिंग की शरह को कम करने के लिए आपने देखा कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने और खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बार बार कराची के शहरियों को ये कह के इन इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की कि यहाँ पे तो धमाके हो सकते हैं, हमारी अमन अमान की सूरत हाल ही बहुत खराब है। अब अगर जो हुकूमतें हैं अगर वही अपने शहरियों को डराने पे आ जाए और ये बताने पे आ जाए कि आपने घरों से नहीं निकलना, तो जाहिर है कि वोटिंग की शरह मुतासर होनी थी और वोटिंग की शरह उससे मुतासर हुई। और इसके बाद जो जिस तरीके से फॉर्म्स की तब्दीलियां हैं वो अब सारी वीडियोस आपके सामने हैं। आपने खुद देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे ये कराची के जो इंतखाबात हैं उनको मुतासर किया गया, किस तरीके से कराची के इंतखाबात जो हैं उनको एक मजाक बनाया गया। इसको हम जो है वो मुस्तरद करते हैं। और आपने देखा कि कम अज कम 3 दिन कराची ही के इंतखाबात के नताइज नहीं आ सके। वो नताइज इसलिए नहीं आ सके और आज पाकिस्तान के लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई हो गई कि क्यों इलेक्शन कमीशन EVM की मुखालफत कर रहा था, क्यों एक पूरी लॉबी जो थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों ये कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ना लेके आए। क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती जो हमने बना ली थी और हम कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि आप अगले इलेक्शन जो हैं वो EVM के ऊपर लेके जाएं, अगर आप EVM के ऊपर होते तो आपके नताइज तो अगले आधे घंटे में आ जाते।
اور پھر آپ ووٹ ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے, پھر آپ فارم ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک دفعہ پھر ریمائنڈر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک الیکشنز کو رگ کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں آنے دی. اس کے بعد میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ ہو جائے گی, اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی جو تحلیل کی سمری ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گورنر صاحب کو بھجوا دیں گے. میں گورنر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں گے, اور جس طرح پنجاب کے گورنر نے 48 گھنٹے انتظار کیا, آپ انتظار نہیں کریں گے اور اسمبلی کو تحلیل کر کے ہم انتخابات کی طرف بڑھیں گے. یہ دونوں وہ وعدے تھے جو عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں کیے تھے, اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ وعدے جو ہیں وہ پورے کر پائے. پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کلرک کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا, اس کے لیے جو ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے جو ایکسٹینشنوں کے لیے جو کچھ ہوتا ہے. یہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے کہ جس نے 2 حکومتوں کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے, اور یہ تحریک انصاف کا اعتماد ظاہر کرتا ہے عوام کے اوپر. یہ تحریک انصاف کے اس کانفیڈنس کی علامت ہے جو ہم پاکستان کے عوام کے اوپر رکھتے ہیں, اور جو سپورٹ پاکستان کے عوام میں اس وقت تحریک انصاف کی ہے, یہ اس کا ایک اظہار ہے. لہٰذا آج دونوں اسمبلیاں, پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ بھی تحلیل ہو جائے گی. ہم نے جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب کے لیے وہ میاں اسلم صاحب کی سرکردگی میں جو ہے وہ قائم کر دی ہے, اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کا لکھ دیں گے. جو ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ نام جو آئے ہیں حکومت کی طرف سے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سنجیدہ نام ہے, وہ تو ظاہر ایک مذاق ہی ہے اگر انہوں نے یہی نام دیے ہیں جو ظاہر ابھی ہمیں نہیں کمیونیکیٹ ہوئے. ہم نے جو نام دیے تھے وہ سنجیدہ نام ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان ناموں کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے. آج میں پہلے انٹرویو سن رہا تھا ملک احمد صاحب کا, انہوں نے بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے نام ہیں وہ سنجیدہ نام ہے اور ان میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے. میری نظر میں اب بھی درخواست کروں گا ناصر کھوسا صاحب سے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں, اور اس کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ایک ان کی کنٹریبیوشن ہوگی. آئی کین امیجن کہ مشکل کام ہے, اس میں کنٹروورسی ہوتی ہیں, سیاسی کنٹروورسیز ہیں. ناصر کھوسا صاحب, احمد نواز سکھیرا صاحب, دونوں بڑے کریڈیبل نام ہیں. احمد نواز سکھیرا صاحب نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے اور وہ موجودہ حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کا بھی انہیں پوری طرح اعتماد حاصل ہے. اور اسی طرح سے نصیر صاحب جو ہمارا تیسرا نام ہے, ان کے اوپر بھی جو اس وقت چودھری شجاعت صاحب کا اور جو باقی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کا قریبی ان سے اعتماد کا تعلق ہے, ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو دونوں بیوروکریٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, ناصر کھوسا صاحب اور احمد نواز سکھیرا, پوری بیوروکریسی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کی انٹیگریٹی کے اوپر, ان کی جو ایک قد ہے پاکستان کی سول سروس کے اندر, اس سے واقف ہیں. اور میری خیال میں وہ ان میں سے اگر کسی پہ بھی اتفاق ہو جائے یہ بڑا خوش آئند ہوگا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو عمران خان صاحب کی جے آئی ٹی کو جس طریقے سے کور اپ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سینئر لیڈرشپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل, پہلے آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا 1867 سے, یہ قانون ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ ایف آئی آر کرواتا ہے. 150 سال کی تاریخ میں پہلے عمران خان اور پھر اعظم سواتی کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا. کمپلیننٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کرائے, پولیس خود ایف آئی آر کرانے چلی گئی. اس کے بعد جے آئی ٹی نہیں بننے دے رہے تھے, بڑی مشکل سے جے آئی ٹی بنی. اس کے بعد جے آئی ٹی کے ممبران کو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. جے آئی ٹی والے بیچارے جو ہیں وہ بھاگ گئے. لوگ جے آئی ٹی کا ممبر بننے کو تیار نہیں ہے. یہ اس ملک میں رول آف لا کا حال ہے, یہ اس ملک میں پریشر کا حال ہے. چاہے وہ ارشد شریف کا تحقیقاتی کمیشن ہو, اس کا بھی حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کا وہ چل رہا ہے.
اور یہ عمران خان کا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں. یہ پاکستان میں اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا, ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان کے اوپر حملہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور انشاءاللہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کو ایلیمنیٹ کرنے کی سازش ہے. یہ جس طریقے سے آپ نے یہ اس کو لائٹلی لیا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید نقصان ہوگا. پاکستان کی جو ایک سمجھیے کہ جو ہماری پولیٹیکل ایک ہمارا جو ماحول ہے وہی تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ عمران خان جو پاکستان کے انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں, جس طریقے سے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تفتیش ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں, اور اس میں ضرورت ہے کہ اس کو چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. اچھا, اب ہم نے جو معاملہ ہے اسمبلیوں کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں. اب ہمارا تمام تر فوکس یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو گھر بھیجا جائے. ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم جوائنٹلی ایک الیکٹورل فریم ورک طے کریں. پاکستان کی جو معیشت کا کرائسس ہے وہ بہت بڑا ہے, لیکن وہ ڈیل ہو سکتا ہے. ناممکن نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو فکس کرنا, لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, ایک سیاسی استحکام ہو. اگر وہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان کو معاشی سٹیبلٹی نہیں مل سکتی. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک الیکشن کا فریم ورک طے کریں. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے لوگ بضد ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کرائیں گے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ہمارے استعفے منظور نہیں کیے گئے, اور اب بھی تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے, ہائی کورٹ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں اس وقت سب سے بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ پھر پاکستان تحریک انصاف ہے. لہٰذا ہم پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ اسپیکر کے پاس جا رہی ہے, اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن, پارلیمنٹری لیڈر, اور اس کے ساتھ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, یہ 3 جو آفیسز ہیں یہ تحریک انصاف کے ممبران کو دیے جائیں اور انہیں جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے گا ان 3 عہدوں کے لیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت کے جو گرانے کا عمل ہے وہ بھی چند ہی ہفتوں میں ہم مکمل کر سکیں گے. اور اس سے پہلے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں, ہم گرانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک طے کریں. لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو پھر دیکھیے پاکستان سے آگے تو کوئی بھی نہیں. ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے انشاءاللہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا, اور پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ 90 دنوں سے 1 دن بھی آگے نہیں ہونے چاہیے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 90 دن تو میکسیمم ٹائم ہے. ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے پنجاب اور کے پی میں یہ الیکشنز کروائیں, اور اسی طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اگر جلد ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر سارا پروسیس جو ہے وہ رمضان سے پہلے مکمل ہونا چاہیے. آج تک پاکستان میں سارے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ 60 اور 76 دنوں کے درمیان میں ہوئے ہیں. 35 دن منیمم ریکوائرمنٹ ہے آپ کی الیکشن کے کیمپین کی. لہٰذا بہت اہم ہے کہ آپ یہ الیکشن جو ہیں یہ فوری طور کے اوپر یہاں کرائیں اور وہ رمضان سے پہلے کروائیں تاکہ لوگ پھر عبادت میں اپنی اس اطمینان کے ساتھ جا سکیں کہ پاکستان اب انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے لوگوں کو کرنا ہے. ڈیفینیٹلی وہ نہیں مانے گی تحریک انصاف, تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا, وہاں پہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ لیکن اب پہلے تو یہ معاملہ جانا ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس. پارلیمانی کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوگی. ویسے ابھی تک ہمیں چونکہ یہ نام نہیں آئے
مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی نے میڈیا میں ایسے جو ہے نا وہ لطیفہ چھوڑا ہے. ممکن نہیں ہے کہ اتنے غیر جو احد چیمہ صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں. احد چیمہ صاحب تو نیب کے کیس میں کو ایکیوز نظر آئے ان کے شہباز شریف کے, اور اسی طرح سے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ تو سارے کرنے کرانے والے ہیں. تو یہ لوگ تو ویسے نان سیریس ہوں گے, اور میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی سنجیدہ بات بھی ہو سکتی ہے. پارلیمانی کمیٹی میں نام تبدیل ہو سکتا ہے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب تینوں عہدوں کے لیے نامزد ہوں گے, اپوزیشن لیڈر نہیں. اچھا نہیں, پرویز خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے, سن لینا, پرویز خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اور عامر ڈوگر جو ہمارے چیف وپ ہیں, ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اسپیکر صاحب سے ملیں گے, آپ ان سے یہ کہیں گے کہ یہ تینوں عہدے جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. اس کے بعد عمران خان ظاہر نامینیٹ کریں گے تینوں عہدوں کے لیے جو ہے وہ ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف پارٹیز میں جو ہمارے ہم خیال ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس آئے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو وہ اس میں ہمارا کیا تعاون ہوگا. ایک منٹ خواجہ صاحب, ہاؤس میں واپسی کب ہے آپ اسی سیشن میں جو چل رہا ہے؟ ہاؤس میں واپسی کا بھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا, پہلے یہ تینوں عہدے آ جائیں پھر اس کے بعد. سر یہ ناصر خدا صاحب نے بات کر دیا میرا سب سروس میں, اور اب یہ آ رہا ہے کہ نذیر احمد خان صاحب کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے. اس کے بعد جو آپ کا تیسرا نام نہیں, پہلی بات تو آپ دیکھیے آرٹیکل 224 اگر آپ پڑھ لیں ساتھ, اس کے اندر جو کوالیفیکیشن ہے کیئر ٹیکر کی وہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر آف لیڈر آف اپوزیشن کا کنسنسس ہونا ضروری ہے. جو ڈول نیشنلٹی والا بندہ جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے, اور جو سروس میں ہے وہ بھی بن سکتا ہے, لیکن احمد نواز سگیرا صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلے لے لیں گے, لیکن اس لیے وہ جو کوالیفیکیشن پارٹ ہے وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوتا. نون کے کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو اس میں ابسٹین کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے انشاءاللہ کافی لوگ جو ہے وہ ابسٹین کریں گے, ہمیں جتنی ضرورت ہے وہ پورے ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا, آپ نون لیگ سے مذاکرات کی یا بات چیت کی بات کر رہے ہیں, بار بار رانا ثنا یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو جو ہے گرفتار کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف بیان کی حد تک ہے یا وہ واقعی کوئی عملی کام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ رانا ثنا چنو ہے یا منو ہے, یہ جو بھی ہے نا, یہ پہلے بیان دے رہے تھے کہ وہ لاہور سے نہیں جائیں گے جب تک پنجاب کی حکومت فتح نہیں کر لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہی ہے. مجھے تو جو حالات لگ رہے ہیں نون لیگ کے, مجھے تو لگ رہا ہے رانا صاحب کو پنجاب کی صدارت بھی قربان کرنی پڑے گی. وہ جا رہے ہیں پاکستان سے. ابھی ہماری ان سے جو بات ہوئی تھی, ابھی صرف ہم نے گجرات اور گجرانوالہ ڈویژن ریویو کیا ہے. ابھی چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا پھر ہم بیٹھیں گے, تو ان کو انشاءاللہ پورا اکاموڈیٹ کریں. فواد صاحب یہ بتائیں, جو نذیر احمد خان صاحب کا نام آپ نے دیا تھا, ان کی ڈول نیشنلٹی جو سامنے آئی ہے پہلے نہیں پتا تھا ان کی ڈول نیشنلٹی؟ نہیں, ڈول نیشنلٹی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے 224 کے لیے. میں نے یہی آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ 224(7) اگر آپ پڑھ لیں اس میں ڈول نیشنلٹی ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے نہیں. تھینک یو. آج چودھری میڈیا ٹاک کر رہے تھے, کہتے ہیں ہم نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے سنجیدہ نام دیے تھے, اپوزیشن کی جانب سے دیے گئے نام سنجیدہ نہیں ہے. اتنا ہی. اس سے بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز.